الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بزرگان محترم، معزز سامعین، غذا جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے اور انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے، جناتوں کے لیے بھی ضروری ہے. غذا کھانا پینا ایک بنیادی ضرورت ہے، اسی کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے. غذا میں کھانا بھی شامل ہے اور پانی بھی شامل ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے تمام زندہ چیزوں کو پیدا کیا ہے. یہ بات اس وقت فرمائی گئی ہے جب دنیا میں لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے. پانی انتہائی بنیادی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے دوسرے سیاروں میں، چاند میں، مریخ میں اور دوسرے سیاروں میں پانی نہیں پایا جاتا. پانی نہ پائے جانے کی وجہ سے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے پانی نہیں تھا، وہ پانی لے کر کے گئے تھے. اول تو یہی ثابت نہیں کہ لوگ چاند میں گئے بھی یا جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے. پتہ نہیں یہ سائنسداں چاند میں گئے یا نہیں گئے. اگر گئے بھی تو پانی لے کر کے گئے ہوں گے، وہاں پانی نہیں پایا جاتا. تو بنیادی ضرورتوں میں سے کھانا ہے اور پانی ہے. اور ہر جاندار کو، کیڑا مکوڑا ہو یا بڑے سے بڑا جاندار ہو، سب کو پانی بھی چاہیے اور سب کو کھانا بھی چاہیے. انسانوں کو بھی کھانا پانی چاہیے، لیکن انسانوں کے اور جانوروں کی غذا میں اور بنیادی ضرورتوں میں فرق ہے. جانوروں کے لیے حرام و حلال کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی پرندہ کسی بھی کھیت کا اناج چگ لے گنہگار نہیں ہوگا. کوئی کتا کسی کے گھر سے روٹی اٹھا لے جائے گنہگار نہیں ہوگا. کوئی بلی کسی گھر میں آ کر کے دودھ پی لے گنہگار نہیں ہوگی. ان کے لیے حرام و حلال نہیں ہے، وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں. ان کا حق ہے وہ جو چاہے وہ کریں. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمایا ہے اور حرام و حلال کے امتیاز باقاعدہ اس کو سکھلایا گیا ہے. حرام و حلال کے امتیاز اگر آدمی نہ کرے اور جو چاہا وہ کھا لیا، جیسا چاہا پہن لیا اور جو چاہا جیسا چاہا وہ پی لیا اور سب حرام ہے، تو حدیث میں آتا اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. یہ جو دعائیں لوگ کرتے ہیں بہت گڑ گڑا کر کے کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اصل میں ان کی آمدنی حلال کی نہیں ہوتی ہے. شکوک رہتے ہیں، شبہات اس کے اندر رہتے ہیں، اس میں بےمانیاں داخل رہتی ہیں. ایک آدمی پھل بیچتا ہے، ڈنڈی مار دیتا ہے، 50 گرام بچا لیتا تو آمدنی حرام کی ہو گئی. ایک آدمی ایک آفس میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹہ کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، 7 ہی گھنٹہ کرتا ہے. 1 گھنٹہ کی تنخواہ اس نے زیادہ لے لیا، اس نے اپنی آمدنی کے اندر خلل ڈال دیا، نقصان پیدا کر دیا. ایسے ہی دکاندار ہے، حد سے زیادہ لوٹتا ہے، جیب کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی آمدنی مشکوک ہو گئی. آمدنی عام طور پر اس زمانے میں لوگوں کی مشکوک بہت ہے. آمدنی کے ذرائع بہت ہیں. چوری بھی آمدنی کے ذریعہ ہے، ڈکیتی آمدنی کے ذریعہ ہے، رشوت آمدنی کے ذریعہ ہے، سود آمدنی کے ذریعہ ہے، تجارت آمدنی کے ذریعہ ہے، ملازمت آمدنی کے ذریعہ ہے، کھیتی باڑی آمدنی کے ذریعہ ہے. یہ سب آمدنی کے ذرائع ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں. حلال پر توجہ دینی چاہیے، اسی کی ترغیب دی گئی، اسی کا حکم دیا گیا. ترغیب ہی نہیں بلکہ حکم دیا گیا ہے. اس لیے آدمی کو ٹھوک بجا کر کے
اپنی آمدنی کو حلال بنا کے کوشش کرنی چاہیے، ذرہ برابر شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اتنے بڑے تاجر تھے کپڑوں کے کہ باہر ملکوں سے بھی ان کی تجارت ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ جسے کہتے ہیں آج کل، باہر کے ملکوں سے تجارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کپڑے کے تھان میں کوئی عیب تھا تھوڑا سا، اپنے سیل مین سے ایجنٹ سے کہہ دیا کہ جو آدمی اس کپڑے کو لینے کے لیے آئے اس کو بتا دینا اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ اس نے جناب ایک گاہک آیا، کپڑا بڑا شاندار تھا، ذرا سا عیب تھا، اس نے پوری قیمت میں اس کو خرید لیا اور اس نے اس عیب کو نہیں بتلایا۔ شام کو جب امام صاحب کو حساب دیا تو فرمایا کہ اس کپڑے کا عیب بتا دیا تھا؟ کہنے لگا کپڑے کا عیب نہیں بتایا۔ فرمایا تم نے ناجائز قائم کیا۔ اس نوکر نے کہا کہ یہ کپڑا اتنا اچھا تھا، اگر عیب بتلایا جاتا تب بھی وہ آدمی اس کو اتنی ہی قیمت میں لے لیتا، بہت شاندار تھا۔ فرمایا سب بیکار کی تعویلات ہیں، تم نے خام خواہ کے لیے دھوکہ دیا، عیب بتلا دینا چاہیے تھا۔ اور 30,000 درہم کا تھا، معمولی نہیں تھا۔ وہ 30,000 درہم میں شک پیدا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، امام صاحب نے اس کو صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کی بڑی عادت تھی، اسی لیے تاجروں سے کہا گیا ہے تم صدقہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا تاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء کما قال، تاجر جو انتہائی سچا ہے، امانت دار ہے، میدان محشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ پڑھنے کے زمانے میں یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ تاجر کے مرتبہ اتنا اونچا کیوں ہے۔ بعض چیزیں، بعض قرآن کی آیتیں، حدیثیں جو ہے تجربات کی دنیا سے جب آدمی گزرتا تب ٹھیک سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پڑھنے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا، سرسری پڑھ لیا تو بھائی جو امانت دار تاجر ہے وہ میدان محشر میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اب سمجھ میں آئے گا صدوق الامین، ایسا تاجر ہونا جو انتہائی سچا ہو، امانت دار ہو، آپ کو ملے گا نہیں۔ آپ بازار میں چکر کاٹ جائیے، انتہائی چور قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک چیز 10 روپے کی رہے گی 50 کی بیچتے ہیں، بھائی نفع کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ 100 روپے کی چیز ہے تم اس کو 200 میں بیچ رہے ہو، نفع کی کوئی حد ہے کہ نہیں ہے؟ خراب مال دے کر کے دھوکہ دے دیا کرتے ہیں، ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں، نقلی کو اصلی کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سارے حرام طریقے ہیں، اور جو حرام کی آمدنی رہے گی ظاہر بات عبادات کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعائیں نہیں قبول ہوگی، نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ اللہ کرتا رہے لیکن کھانا پینا اس کا سب حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مقامات مقدسہ پر پہنچ جاتے ہیں، مکے پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچ گئے، اور اللہم اللہم ربنا ربنا، اے پروردگار اے پروردگار، اے اللہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، لباس اس کا حرام ہے، تو کہیں بھی چلا جائے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، تمام انبیاء سے، آدم سے لے کر کے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو فرمایا ہے۔ اور آپ کو تو یہ بات معلوم ہوگی، جیسے عام لوگ شریعت کے پابند ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی شریعت کے پابند تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ ان کو بھی ایسے ہی نمازیں تھی جیسے ہمارے لیے، روزہ ایسے ہی جیسے ہمارے لیے، زکوٰۃ ایسی جیسے ہمارے لیے، حج ایسی جیسے ہمارے لیے، سچائی ایسی جیسے ہمارے لیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام احکام شرعیہ کے مکلف تھے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیت عنایت فرمایا ہو، وہ بھی پابند شریعت تھے، اور پابند شریعت تھے، حضور ہوں یا کوئی دوسرے انبیاء ہوں۔ فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کی چیزیں کھاؤ، حرام کی چیزیں سے بچو، وعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے تو اس سے نیک کی جانب طبیعت مائل ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ خراب کھانا کھائیں، زہر آلود کھانا کھائیں، اور ایسی چیزیں کھائیں جس کے کھانے کے اندر صحت خراب ہو جاتی ہے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب آدمی حرام کی آمدنی ہوتی ہے اور حرام کے لقمے کھاتا ہے، پہنتا ہے، تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی بیمار ہونے کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ کہ حرام کھانے کی وجہ جب روح بیمار ہو گئی، اب اس کا جی نماز میں نہیں لگتا، روزے میں نہیں لگتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا، حج کرنے کو جی نہیں چاہتا، عمرہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کو ذکر نہیں چاہتا، ذکر اللہ کو ذکر نہیں چاہتا، تسبیحات کو ذکر نہیں چاہتا، کسی دینی اچھے کام میں جی نہیں لگتا ہے روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے۔ روح صحت مند ہوتی ہے تو آدمی کے اچھے کاموں میں جی لگتا ہے،
روح خراب ہو جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور صحت خراب ہو جاتی ہے حرام خوری سے، لہذا اس کا اثر پڑتا ہے کہ اچھے کاموں میں جی نہیں لگتا ہے۔ امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ ان کو قرآن نے کہا اتقا، سب سے زیادہ متقی، وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے وہ بچے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور سب سے زیادہ متقی ابو بکر صدیق تھے۔ مفسرین نے لکھا یہ آیت انہی کی جانب اشارہ کر رہی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ جتنے مسلمان متقی ہوں گے سب اس کے تحت آ گئے، سب کے لیے خوشخبری ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو دیتا تھا اللہ کے راستے میں اور پاکیزگی اختیار کر لیا تھا۔ ابو بکر صدیق کی تعریف ہے۔ ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک مرتبہ ان کو دودھ دیا پینے کے لیے، پی لیا، پینے کے بعد پوچھا بھائی یہ دودھ تیرے پاس کہاں سے آیا تھا؟ وہ زمانہ کیا تھا؟ لوگوں کے غذا میں دودھ تھا، گوشت تھا، کھجور تھی۔ دودھ، گوشت، کھجور، یہی غذا تھی عربوں کی، اسی لیے اس کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ دودھ دیا، پی لیا، پینے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ آخر غلام کے پاس دودھ کہاں سے آیا ہے؟ پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت، دونوں۔ جہالت تو یہ ایک آدمی ان پڑھ ہے، جہالت یہ ایک آدمی ان پڑھ ہے، وہ بھی ایک جرم ہے۔ اور جاہلیت یہ ہے کہ چاہے آدمی پڑھا لکھا ہوا ہو لیکن خلاف شریعت کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اگر ایک بہت بڑا عالم ہو، جاہل تو نہیں ہے لیکن غلط کام کرتا ہے تو جاہلیت پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہو، جاہل تو نہیں ہے لیکن غلط کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے تو جاہلیت پائی جاتی ہے۔ اسلام کے خلاف چیزوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے اور ان پڑھ ہونے کو جہالت کہا جاتا ہے۔ تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا، جہالت نہیں، اس لیے اس زمانے میں پڑھے لکھے موجود تھے، جاہلیت کہا جاتا تھا۔ تو اس غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں جب کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے کہانت کا کام کیا تھا۔ عرب میں پہلے کاہن بہت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کاہن کیا تھا؟ ایک طرح کے جادوگر ہوتے تھے، لوگوں کو تقدیر کی باتیں بتاتے تھے، ہاتھ دے کر کے باتیں بتایا کرتے تھے، غائب شدہ جانوروں کے بارے میں معلومات فراہم کیا کرتے تھے، غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط قسم کا کام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کہانت کرتا تھا، کاہن تھا، یعنی یہی کام کرتا تھا۔ میں نے ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی، اس نے مجھے مزدوری نہیں دیا تھا۔ اب اسے خیال آیا میں مسلمان ہو گیا، اس نے مجھے مزدوری میں اور کہانت کے بدلے میں مجھے یہ دودھ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے سوچا کہ تو دودھ تو حرام و ناجائز کا ہو گیا، کہانت خود ناجائز ہے، کہانت خود ناجائز ہے، اور اس کو دھوکہ دے کر کے دودھ لے لیا تھا۔ تو انہوں نے حلق میں انگلی ڈالی، قے کر دیا کہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے، اتنی احتیاط برتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے غلام نے ان کو ایک مرتبہ دودھ دیا، پوچھا ہے دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ ہے، زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ ہے۔ تو خیر غلام کے لیے تو جائز ہی تھا، غریب ہوتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قے کر دیا تھا، اتنی احتیاط برتی تھی۔ اور اب لوگ زکوٰۃ کے مال میں کوئی احتیاط نہیں برتتے ہیں، بہت سے مدرسے والے بھی احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ ایک سال مدرسہ کھولتے ہیں تو موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، 2 سال ہو جاتا مدرسہ کھول کر کے تو کاریں لے لیتے ہیں، اور 3 سال ہو جاتا مدرسہ کھول کر کے تو گھر بنوا لیتے ہیں، ایک دھندا بنا لیا لوگوں نے۔ تو زکوٰۃ کا مال تو اس کے مصرف میں یا تعویل کر کے استعمال کرنا چاہیے، اتنی احتیاط برتی گئی ہے۔ حرام مال سے بچنا انتہائی ضرور، ایک وقت کھا لیجئے لیکن مشتبہ اور حرام مال سے انتہائی بچنا چاہیے۔ امیر عبد الرحمن جو افغانستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے شہزادے کو ایک مرتبہ جنگ کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا۔ جہاد کے لیے بھیجا تو یہ خبر اڑ گئی اور مشہور ہو گئی، اور بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شہزادہ شکست کھا کر کے آ رہا ہے۔
گھر میں گئے، بیوی سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے شہزادہ شکست کھا کر کے آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ شہزادہ شکست بالکل نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے سوچا کہ عورتوں کی باتیں جذباتی ہوتی، توجہ نہیں کیا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ وقت گزرا تھا تو اس نے ان کے جاسوس نے اطلاع کیا کہ نہیں، شہزادہ شکست کھا کر کے نہیں آ رہا ہے بلکہ فاتح بن کر کے آ رہا ہے۔ گھر میں جا کر کے بیوی سے خوشی سے کہا کہ شہزادہ تو کامیاب ہو کر کے آ رہا ہے، تم نے پہلے کیسے کہہ دیا تھا کہ نہیں شکست نہیں کھا سکتا، کیا تم پر الہام ہوتا؟ کہنے لگی الہام غلام کی بات نہیں ہے، جب سے یہ حمل میں آیا تھا اس وقت سے لے کر کے جب تک میں نے اس کو دودھ پلایا ہے کبھی تمہاری حکومت کا ایک پیسہ تک نہیں کھایا ہے، کوئی مشکوک آمدنی میرے پیٹ میں نہیں گئی ہے۔ تو جس بچے کی پرورش جبکہ پیٹ میں تھا اسی وقت سے مال حلال سے ہو رہی ہو، وہ بچہ گردن تو کٹوا سکتا تھا، سینے پر خنجر و گولی تو کھا سکتا تھا، لیکن وہ بچہ جو ہے پیٹ پھینک کر کے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ مجاہد پیٹ پھینک کر نہیں بھاگتا، تو کتنا اعتماد تھا۔ اور عورتیں بھی کیسی متقی و پرہیزگار تھیں۔ امام احمد بن حنبل جو ایک امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، کوئی حنفی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، وہ حنبلی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کو پیغمبر مان لیا گیا ہے۔ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کتاب و سنت کو سمجھ کر کے، غور کیجئے میری بات پر، کتاب و سنت کو سمجھ کر کے جو مسئلہ بیان کیا ہے ہم ان پر اعتماد کرتے، یہ ہمارے استاد ہیں۔ مالکی کے مطلب یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے مالکی ہیں۔ ایسے ہی شافعی بھی ہے، ایسے حنبلی بھی ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اور آپ کو 1000 مرتبہ بتلایا گیا کہ ہر مسئلہ کتاب و سنت میں نہیں پایا جاتا ہے۔ بہت سے مسائل جو اجتہادی ہوتے ہیں، یعنی غور فکر سے وہ مسئلے نکالے جاتے ہیں۔ زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں نئے مسائل۔ اب ان نئے مسائل کو اگر قرآن میں تلاش کریں گے تو بالکل نہیں ملے گا، نئے مسائل حدیث میں تلاش کریں گے بالکل نہیں ملے گا۔ اس کی وضاحتیں میں گھنٹوں کر چکا ہوں۔ حدیث میں نہیں ملے، قرآن میں نہیں ملے گا تو عمل کیسے کریں گے؟ تو ائمہ کرام نے ایسے مسائل میں جو کتاب اللہ میں صاف نہیں ملتے ہیں، اور جو اسی طریقے سے سنت رسول اللہ میں صاف نہیں ملتے ہیں، ان میں غور کیا۔ اور جس طریقے سے غواص ہوتا ہے، ڈبکی لگانے والا سمندر کی تہہ میں پہنچ کر کے موتیاں نکال کر کے لاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے غور فکر کے اس مسئلے کا حل کتاب سنت کی روشنی میں نکالا ہے۔ اس کو اجتہادی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ تو اجتہادی مسائل، پھر سنیے، اجتہادی مسائل جو کتاب سنت میں کھلے لفظوں میں نہیں ہیں تو لیکن چھپے ہوئے ہیں، کھلے لفظوں میں نہیں، نصوص میں نہیں ہیں، ان مسائل کو غور فکر کے ان حضرات نے نکالا ہے۔ ایسے مسائل میں ان کی تقلید کی جاتی ہے، اور جو مسئلہ کتاب و سنت میں کھلا ہوا ہے اس میں نہ ابو حنیفہ کی مانی جاتی ہے، نہ امام مالک کی مانی جاتی ہے، نہ امام شافعی کی مانی جاتی ہے، نہ امام احمد بن حنبل کی مانی جاتی ہے۔ ان مسائل میں جو کتاب و سنت میں کھلے ہوئے ہیں کسی امام کی نہیں مانی جاتی ہے، پیغمبر کی علی الاعلان مانی جاتی ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط ہیں، فرماتے اگر مجھے ضعیف حدیث بھی مل جاتی ہے، بڑی زبردست بات فرمایا امام صاحب نے، اگر مجھے ضعیف حدیث بھی مل جاتی ہے تب بھی میں اجتہاد نہیں کرتا ہوں، ضعیف حدیث پر عمل کر لیتا ہوں۔ حدیث تو ہے اگرچہ ضعیف ہے، حدیث کو ہوتے ہم کون ہوتے اجتہاد کرنے والے؟ تو اجتہادی مسائل میں پیروی کی جاتی ہے، اور جو باتیں قرآن حدیث کے کھلے لفظوں میں ہے اس میں کسی امام کی نہیں مانی جاتی، اس میں تو کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی مانی جاتی ہے۔ یہ بات میں نے ضمن عرض کر دیا، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل جو چوتھے امام ہیں ان کا تذکرہ آ گیا تھا۔ ان کی احتیاط دیکھ لیجئے، یہ معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے۔ اس زمانے کے اولیاء ان کے تقوی کے مقابلے میں جھک ماریں، یہ صحابہ کی طرز پر تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اصفہان ایک شہر ہے جو آج کل ایران میں ہے، وہاں کے وہ قاضی تھے، وہ گورنر تھے۔ ان کی خمیر سے پہلے زمانے میں تنوری روٹی پکتی تھی، نان جو تنور میں پکاتے ہیں اس میں خمیر ڈالا جاتا تھا،
خمیر ڈالا جائے تو روٹی پھولتی ہے اور ہاضم بن جاتی ہے. تھوڑا سا خمیر پڑتا ہے. یہ بیکری والے بھی خمیر ڈالتے ہیں بریڈ وغیرہ کے اندر. ان کی خمیر سے روٹی گھر میں پک گئی تھی. امام احمد بن حنبل کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کے خمیر کو آٹے میں ڈالا گیا اور روٹی پکائی گئی، لہذا روٹی کھانے سے منع کر دیا. عرض کیا گیا کیوں؟ کہ آپ کے بیٹے کی آمدنی کوئی حرام کے فرمایا؟ حرام کی تو نہیں ہے، لیکن یہ قاضی تھا، گورنمنٹ کا ملازم تھا، اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اس کی آمدنی مشکوک مشتبہ ہو گئی، اس لیے میں نے احتیاطاً اس کی خمیر سے پکی ہوئی روٹی کو نہیں کھایا. دیکھا آپ نے، حلال کا کھائیے، حلال کا کمائیے، کتاب و سنت کی روشنی میں خرچ کیجیے. امام صاحب نے روٹی نہیں کھایا ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. ہمارے رشتہ داروں میں ایک صاحب تھے قاری جلیل احمد صاحب. یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مفتی تھے، ان کے صاحبزادے تھے قاری صاحب. قاری صاحب کے کئی لڑکے، ان میں سے ایک لڑکے کی آمدنی پر قاری صاحب کو ذرا سا شبہ تھا کہ اس کی آمدنی مکمل حلال کی ہے نہیں ہے. تو گھر میں کوئی نئی چیز سامنے آتی، کبھی مٹھائی آ گئی، پھل آ گیا، تو پوچھتے تھے کہ ان لڑکوں میں سے کون لایا ہے. احتیاط دیکھیے، ان لڑکوں میں سے کون لا. اگر کہہ دیا جاتا آپ کا فلاں بیٹا لایا ہے تو کھانے سے منع کر دیتے تھے. اسے کہتے ہیں دینداری، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں کہ آدمی مشتبہ سے ملتے ہیں. دعوا الربا والریبا حدیث میں آتا ہے، سود بھی چھوڑ دو، اور سود کا شبہ بھی ہو جائے تو اس کو استعمال چھوڑ دو. لہذا جان بوجھ کر کسی حرام خوری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو. اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے حرام کی آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے، حلال کی آمدنی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ کم پیدا ہوتی ہیں. سونا کم پیدا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں چاندی زیادہ پیدا ہوتی ہے، پھل فروٹ اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. قیمتی چیزیں کم پیدا ہوا کرتی ہیں، جواہرات کم پیدا ہوتے ہیں، ہیرے کم پیدا ہوتے ہیں. حلال کی آمدنی آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے لیکن خیر لے کر کے آتی ہے. اور حرام کی آمدنی بہت جلدی ہو جاتی ہے. چوری کیجئے، جیب کاٹ لیجئے کسی کے، سینکڑوں ہزار روپے آپ کو مل جائیں گے. سودی کاروبار کیجئے، شام کو آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے مل سکتے ہیں. لیکن سرکار نے فرمایا خدا کی نافرمانی کر کے حرام کی روزی حلال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. ایک واقعہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اس کا حاصل یہ ہے کہ سرکار سے کہا گیا یہودیوں سے پوچھئے ان قریے والوں کے بارے میں جن کے لیے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن شکار کرنے کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. آپ کو تو معلوم ہوگا جمعہ مسلمانوں کا مقدس دن ہے، مسلمانوں کی عید ہے. اسی لیے فرمایا گیا اذان ہو جانے کے بعد کاروبار بند کر دو. آپ میں سے کتنے اذان کے بعد کاروبار بند کرتے ہیں؟ اذان ہو جانے کے بعد بلا وجہ گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں گے صاحب میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. بالکل نہیں. اس وقت آرڈر دوسرا ہے. اس وقت کیا آرڈر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. مسلمانوں جب تم کو جمعے کے دن آواز دی جائے یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر نماز کے لیے چل پڑو. وذروا البیع، اور بیوپار کو بند کر دو. لہذا اس آیت کی روشنی میں اذان جمعہ ہو جانے کے بعد گھر میں بیٹھ کر بھی ذکر و عبادت کی اجازت نہیں ہے. جمعے کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے. خرید فروخت بالکل ناجائز و حرام ہے. ایک مرتبہ نہیں، مسئلہ 1000 مرتبہ بیان کیا گیا، توجہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں. ورنہ مسجد تو اگر 12:30 بجے اذان ہوتی، 12:15 تک مسجد بھر جانی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ دیر میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے دیر میں کیوں آتے ہیں؟ پہلے سے آ کر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ تو ان سے ایسے ہی یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن مقدس دن تھا، انہوں نے اختیار کیا تھا. اتوار کے دن عیسائیوں کا مقدس دن ہے، اور اب تو اتوار کو مسلمانوں نے بھی مقدس دن سمجھ لیے، شادی کرتے ہیں اتوار کے دن. بھائی جمعے کے دن کیوں نہیں کرتے؟
آپ شادیاں جمعے کے دن کیوں نہیں کرتے؟ اتوار کے دن کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیں گے صاحب وہ باراتی نہیں آئیں، اتنے باراتی جمع کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے آپ کو؟ کس نے کہا آپ سے باراتی جمع ہو جائے؟ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مبارک میں مدینہ منورہ میں صحابہ کرام اپنے نکاح کرتے تھے، حضور کو نکاح کے لیے بھی بعضوں نے نہیں بلایا، اتنی بڑی چیز نہیں تھی خواہ مخواہ کے لیے نکاح کے لیے بلایا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف کو سرکار نے دیکھا، ان کے کپڑے پر خوشبو کا نشان ہے، پہلے خوشبو ایسے نہیں ہوتے سینٹ ٹائپ کے، خوشبو لگا دو تو اس کا نشان باقی رہتا، دھبا باقی رہتا تھا۔ حضور نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف یہ بہت بڑے تاجر ہیں، یہ اتنے بڑے تاجر ہیں کہ یہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دیا تھا، اگر میں مٹی کو ہاتھ لگا دیتا تو سونا بن جاتی تھی۔ بہت بڑے تاجر تھے لیکن سب لٹا دیا اللہ کے نام پر۔ روزانہ دسترخوان لگتا، سینکڑوں آدمی کھاتے تھے، آپ کی طرح جمع کر کے بینکوں میں بھرتے نہیں تھے، اور بینک جب بھر یاد آتا تو پراپرٹیاں نہیں بناتے تھے، آیا گیا آیا گیا آیا گیا، فقیری کی فقیری باقی رہتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، خوشبو لگی، فرمایا کیا قصہ ہے؟ حضور سمجھ گئے کوئی خوشی کی بات ہے، کہ یا رسول اللہ کے عورت سے نکاح میں نے کیا ہے، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دے کر کے۔ حضور نے دعا فرمائے، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تم کو برکت عنایت فرمائے۔ تو مدینے میں کبھی کبھی سرکار کو بھی نہیں بلایا جاتا تھا، اتنے دھوم دھام کی کس نے اجازت دیا؟ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ دھوم دھام کریں، فضول خرچی کرتے رہیں، ہزاروں کو لوگوں کو دعوت دے دیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ چند آدمی کافی ہوتے ہیں۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر 25-50 آدمی بھی آپ نہیں بتا سکتے؟ اگر سرکار اعلان کرتے دعوت دے دے تو پورا مدینہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں، بچند آدمی تھے خاص خاص۔ یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کیا ہنگامہ کر کے رکھ دیں؟ تو اتوار کے دن آپ بناتے ہیں، رکھتے ہیں شادیاں، کیوں بھائی جمعے کے دن کیوں نہیں رکھتے؟ جمعے کی نماز کے بعد رکھیے۔ آپ کہتے ہیں صاحب لوگوں کو چھٹیاں نہیں رہتی تو لوگوں کو اتنی فکر کیوں ہے؟ ولیمہ دوسرے دن کر لیجئے، نکاح مبارک دن آپ کا جمعہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس زمانے میں جبکہ عیسائی انتہائی بگڑ گئے ہیں، اس بگڑے ہوئے زمانے میں بھی عیسائیوں کا نکاح سوائے چرچ کے کہیں نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نکاح پنڈال میں کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال آپ کے پاس جواب ہے۔ شادی محل میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے۔ آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہوتے؟ مسجد میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مسجد میں نکاح کیا کرو، حکم پیغمبر ہے، تو نکاح میں برکتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اب تو لوگوں نے مسجدوں میں نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بھلے تو کرسچن ہیں جو اپنا نکاح کرتے ہیں، حالانکہ بگڑے ہوئے ہیں، اپنا نکاح چرچوں کے علاوہ کہیں اور نہیں کرتے ہیں، اور مسلمان جناب ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے، شادی محل لے رہا ہے، لاکھوں روپے کرایہ دے رہا ہے۔ یہ سب تماشے نہیں تو ہے کیا ہے؟ غرض یہ کہ جمعے کے دن کا احترام مسلمانوں کے دل سے تقریباً اٹھ گیا ہے۔ تیاریاں کرنا، غسل کرنا، جمعے کے لیے خاص کپڑا پہننا، جمعے کے دن کے لیے خاص کپڑے رکھیے، وہی پہن کر کے نماز کو آیا کیجئے، پہلے سے نماز کو آ جائیے، دیر میں مت آئیے، جمعے کا احترام کیجئے، ادب کیجئے۔ یہ روز ہر ہفتے آپ کے لیے عید آتی ہے، ہمارے لیے مقدس دن یہ ہے، اور مقدس دن تو جمعے کا ہندوؤں کے ہاں بھی ہے۔ ہندوؤں جو مذہبی دھارمک لوگ ہیں، اگر وہ گھر کی بنیاد رکھتے ہیں تو جمعے کے دن رکھتے ہیں، گھر کے افتتاح کرتے ہیں جمعے کے دن کرتے ہیں۔ آپ گھر کی افتتاح اتوار کو کرتے ہیں، قرآن خوانی اتوار کو کراتے ہیں، نکاح اتوار کو کراتے ہیں، اور ہندو جمعے کے دن ہی اپنے مکان کی بنیاد رکھواتا ہے۔ بتائیے کون چل رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیغمبروں نے، جن پیغمبروں کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ ہندوؤں کو معلوم بھی نہیں، ان کا پیغمبر کو کچھ بھی پتہ نہیں، ان کو 4000 سال پرانا مذہب ہے، کہاں سے یاد رہتا؟ ان کو یاد نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو پہلے گزر چکے ہیں، ہندوستان میں بھی سینکڑوں آئے ہوں گے یا جتنے بھی آئے ہیں، ان کی اچھی تعلیمات کا اثر ہندوؤں میں باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے ہندوؤں کے بعض اخلاق بھی اسلامی تعلیمات سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، ان کے گروؤں کا کمال نہیں ہے۔ جو پیغمبر پہلے آئے ہوں گے، جن کے ناموں کو یہ نہیں جانتے ہیں، ان پیغمبروں کی تعلیمات کچھ باقی رہ گئی ہیں۔ انہی میں شاید یہ بھی باقی رہ گیا کہ جمعے کے دن جو ہے تمہارے لیے مبارک دن ہے، اسی لیے جمعے کے دن وہ سنگ بنیاد رکھواتے ہیں، اور آپ کا ہر کام اتوار کو۔
شادی اتوار کو، نکاح اتوار کو، ولیمہ اتوار کو، سنگ بنیاد اتوار کو، یہ اتوار کیوں پکڑ لیا کہ آپ کا دن نہیں ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا دن ہے۔ اور ان کے یہاں یہودیوں کا دن جو ہے سنیچر کا دن ہے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ مکمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔